امریکہ نے ایران کے جوہری پروگرام کو تباہ کر دیا، حملے میں کسی ایرانی فوجی یا شہری کو نقصان نہیں پہنچا۔ امریکی وزیر دفاع کی ایئر فورس چیف کے ہمراہ نیوز بریفنگ، کہا کہ صدر ٹرمپ نے کئی بار کہا ایران جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکتا۔ امریکہ نے ایران کو بات چیت کے لیے 60 روز دیے، دنیا کو امریکی صدر کی بات سننا ہوگی۔ صدر ٹرمپ امن چاہتے ہیں اور ایران کو راستے پر چلنا ہوگا، ایران نے حملہ کیا تو بھرپور جواب دیں گے۔ امریکی جارحیت کے تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کہتے ہیں کہ امریکہ نے ایران کے پرامن جوہری پروگرام پر حملے کیے، اپنی آزادی اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کریں گے۔ حملے UN چارٹر کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کی UN سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست۔ ایرانی وزارت خارجہ نے بیان میں کہا کہ دنیا کو بھولنا نہیں چاہیے کہ امریکہ نے سفارتی عمل کے دوران یہ جنگ شروع کی۔ ایران نے صہیونی ریاست کو خیبر شکن میزائل سے نشان عبرت بنا ڈالا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں 3rd جنریشن میزائل پہلے گرے، سائرن بعد میں بجے۔ میزائل مہلک ترین اور فضاؤں میں ہدف کو چکمہ دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ابھی مزید خطرناک میزائل استعمال ہونا باقی ہیں۔ ایران نے آج صبح اسرائیل پر پہلی بار خیبر شکن میزائل استعمال کیے۔ حملوں میں ایران کی فردو، نیتنز اور اصفہان کی ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ حملے کا مقصد ایران کی جوہری افسودگی کی صلاحیت کو ختم کرنا تھا۔ ایران کی تنصیبات ختم کر دی گئی، ایران کو اب امن قائم کرنا چاہیے۔ ایران پر حملے کے لیے نیتن یاہو کے ساتھ ٹیم کے طور پر کام کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی، اب یا تو امن ہوگا یا پھر ایران کے لیے سانحہ ہوگا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ٹیلی فون پر گفتگو۔ وزیراعظم کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت، ایران کے عوام اور حکومت سے پاکستان کی غیر متزلزل یکجہتی کا اعادہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر دلی تعزیت کا اظہار اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کل 12 بجے طلب کر لیا۔ ایران اسرائیل امریکہ تنازع کے حوالے سے لائحہ عمل بنایا جائے گا۔ اجلاس میں نائب وزیراعظم، وزیر دفاع، وزیر داخلہ اور دیگر سینئر حکام شریک ہوں گے۔ امریکہ کو جنگ میں دھکیل کر صہیونی ریاست کی ڈونلڈ ٹرمپ کو تھپکی۔ اسرائیلی وزیراعظم کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو خراج تحسین۔ ایرانی جوہری تنصیبات پر حملے کو تاریخی فیصلہ قرار دیتے ہوئے مبارکباد بھی دے ڈالی۔ کہا جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کا ٹرمپ نے دلیرانہ فیصلہ کیا۔ امریکہ نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی اور ملک نہیں کر سکتا۔ امریکی حملے کے بعد ایران کی جانب سے صہیونی ریاست پر میزائل حملہ، اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب میں دھماکے سنے گئے۔ ایران نے ایک کے بعد ایک کر کے 20 جدید ترین میزائلوں سے اہم اسرائیلی تنصیبات کو ٹارگٹ کیا۔ میزائل حملوں میں 80 سے زائد اسرائیلی زخمی ہوئے۔ ایران کے تازہ حملوں کے بعد قابض ریاست میں خطرے کے سائرن بج اٹھے۔ اب تک نیوز کا ناظرین کو بر وقت حقائق سے آگاہ کرنے کا اعزاز برقرار۔ 18 جون کو ہی بتا دیا تھا کہ امریکہ ہر صورت ایران پر حملہ کرے گا۔ ایران کے ہاتھوں اسرائیل کو پڑنے والی مار کے بعد امریکہ نے پہلے ہی جنگ میں شامل ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ ایران کا امریکی حملے کے بعد پرامن ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا اعلان۔ ایران کی حکومت اور عوام کے حوصلے بلند۔ اعلیٰ ایرانی عہدیدار کا کہنا ہے کہ امریکی حملے سے قبل تینوں ایٹمی تنصیبات خالی کروا لی تھیں۔ فضائی حملوں میں فرد و چوری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا جس سے داخلی اور خارجی حصے کو نقصان پہنچا۔ اصفہان اور نیتنز ایٹمی تنصیبات کے قریب بھی حملے کیے گئے، زیر زمین تنصیبات کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔
امریکہ جنگ میں اپنے نقصان کے لیے داخل ہو گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی نے خبردار کرتے ہوئے بیان دیا کہ امریکہ کو پہنچنے والا نقصان ایران سے کہیں زیادہ ہوگا۔ ایرانی فوجی ترجمان نے بھی واضح کر دیا کوئی بھی ملک جو اسرائیل کی مدد کے لیے فوجی ساز و سامان بھیجے گا جارحیت میں شریک ہوگا۔ ہماری مسلح افواج کے لیے ہدف تصور کیا جائے گا۔ امریکی حملے کے بعد ایران نے جوابی کارروائی کا اعلان کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ہمارے لیے جنگ شروع ہو چکی، امریکہ تھوڑا انتظار کرے، حملے کی سزا بھگتنی ہوگی۔ مشرق وسطی میں تمام امریکی اثاثوں کو نشانہ بنائیں گے۔ ایران نے اپنا حمس بند کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ ایران پر امریکی حملے کے خلاف حوثی ملیشیا کا بھی گرجدار جواب۔ انصار اللہ نامی تنظیم نے بھی امریکہ کے خلاف جنگ کے آغاز کا اعلان کر دیا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ یہ بات واضح ہے کہ امریکی صدر دشمنی چاہتے ہیں۔ ایرانی جوہری تنصیب کو تباہ کرنا جنگ کا خاتمہ نہیں، جنگ کا آغاز ہے۔ انصار اللہ نے خبردار کر دیا اب مار کے بھاگ جانے کا وقت ختم ہو چکا۔ چین کی ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے کی مذمت۔ بیجنگ نے ایران پر امریکی حملے کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ چینی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ امریکی اقدامات اقوام متحدہ کے چارٹر کی سنگین خلاف ورزی ہیں۔ ایران پر امریکی حملے سے مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ ہوا۔ چین کا ایران اسرائیل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کا مطالبہ۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس نے کہا ہے کہ ایران کے خلاف امریکہ کی کھلی جارحیت کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ وحشیانہ جارحیت کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہے۔ ایران پر امریکی حملہ بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی اور عالمی امن اور سلامتی کے لیے براہ راست خطرہ ہے۔ غیر آئینی قرار دے دیا، کہا کہ ٹرمپ کو جنگ کا یک طرفہ فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں، کسی ملک کے خلاف فوجی کارروائی کا اختیار صرف کانگریس کو ہے۔ صدر ٹرمپ نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ کانگریس رکن نے ایران پر حملے کو ٹرمپ کے خلاف مواخذے کی بنیاد قرار دے دیا۔ پاکستان نے ایران کی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملوں کی مذمت کی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ حملے بین الاقوامی قوانین کی تمام روایت کی خلاف ورزی ہیں۔ کشیدگی میں کسی بھی مزید اضافے کے سنگین اور تباہ کن نتائج برآمد ہوں گے۔ سعودی عرب کا ایران کی جوہری تنصیبات پر امریکی حملے پر شدید تشویش کا اظہار۔ فریقین پر تحمل اور کشیدگی مزید بڑھنے سے روکنے کے اقدامات پر زور۔ سعودی عرب کا بین الاقوامی برادری سے خطے میں درپیش خطرات پر مناسب کردار ادا کرنے کا مطالبہ۔ ایران پر امریکی حملے کشیدگی میں خطرناک اضافہ ہیں۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کا صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ بیان میں کہا کہ خطرہ بڑھتا جا رہا ہے کہ تنازع تیزی سے قابو سے باہر ہو سکتا ہے، خطے اور دنیا پر تباہ کن اثرات پڑ سکتے ہیں۔ نازک صورتحال میں افراتفری کی لہر سے بچنا سب کے لیے ضروری ہے۔ نیتنیاہو ایران کے خلاف جنگ اپنا اقتدار بڑھانے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ سابق امریکی صدر بل کلنٹن کی اسرائیلی وزیراعظم پر کڑی تنقید۔ کہا کہ نیتنیاہو طویل عرصے سے ایران سے جنگ کے خواہاں تھے تاکہ حکومت میں رہنے کا جواز پیش کر سکیں۔ بل کلنٹن نے امریکی صدر کو مشورہ بھی دے دیا۔ کہا ڈونلڈ ٹرمپ صورتحال میں مزید جنگی اقدامات سے گریز کریں۔ اسلامک تعاون تنظیم کی ایران پر اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت۔ جنگ بندی پر زور۔ چیئرمین OIC نے کہا کہ موجودہ حالات میں اتحاد بین المسلمین ناگزیر ہے۔ ایران اسرائیل تنازع کا پرامن حل تلاش کرنا چاہیے۔ پاکستان میں تمام مذاہب کے ماننے والے برابر کے شہری ہیں۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کی کراچی میں مختلف وفود سے ملاقات۔ کہا کہ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ عوام متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔
وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کی زیر صدارت ایران بارڈر سے ملحقہ اضلاع کی صورتحال پر ایک اعلیٰ سطح کا اجلاس، جس میں شائخ خرونوش، زائرین اور طلبہ کی واپسی سمیت دیگر اہم امور پر غور۔ پیٹرول کی فراہمی کے لیے وفاقی وزارت پیٹرولیم سے مسلسل رابطے کی ہدایت۔ موت کہیں بھی کبھی بھی زندگی کا خاتمہ کر سکتی ہے۔ برازیل میں ہاٹ بلون میں سوار سیاح تفریح کے دوران موت کی وادی میں چلے گئے۔ ہاٹ بلون میں آگ لگنے کی وجہ سے 8 سیاح مارے گئے۔ حادثے میں 13 افراد زخمی بھی ہوئے۔ مودی سرکار کی جانب سے اڈانی گروپ کو نوازنے کے لیے قومی سلامتی کے اصولوں کی پامالی کا انکشاف۔ اپریل 2023 میں مودی حکومت نے پاک بھارت سرحد کے قریبی علاقوں میں برسوں سے سیکیورٹی وجوہات کی پابندیوں میں اچانک نرمی کر دی۔ گارڈین کی ایک رپورٹ کے مطابق پابندیوں میں نرمی کے بعد اڈانی گروپ کو 445 مربع کلومیٹر زمین پر بلا روک ٹوک قبضہ حاصل ہوا۔ SIFC کی قیادت میں پاکستان کا معاشی سفر جاری۔ زراعت کے شعبے میں اصلاحات، جدید طریقہ کار اور کارپوریٹ فارمنگ سے پیداوار اور برآمدات میں اضافہ، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور فری لانسرز کی سہولت کے لیے پالیسی اقدامات، IT برآمدات میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔